جانتے ہیں تو دعائیں قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و والہا و بنیہا بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ ہمارے دیگر صلوات پڑھیں۔ ایک دفعہ اپنی زبانوں کو پھر صلوات سے معطر فرما دیجئے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین۔ لا عدوان الا علی الظالمین۔ لا الہ الا هو احسن الخالقین۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا آنی ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على سید الانام کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی الشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبى وسقر الذي سمته امه حیدر۔ نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ ولعن اللہ خصوصا من انکر فضائل علی۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ خاندان آل محمد پہ پھر ایک دفعہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہماری محبت علی کے، ہماری دل علی کی محبت سے بھر دیے ہیں۔ توجہ میری جانب رکھیے گا۔ موضوع علم تشیع کی پہچان ہے، اور علم کی باتیں زیب ہی علی والوں کو دیتی ہیں، کیونکہ جس کا وارث سلونی کا دعویٰ کرے اسی کے غلام علم کی باتیں کر سکتے ہیں۔ بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والے علم کی باتیں کرتے اچھا نہیں لگتے۔ پروردگار سے ہم نے سوال کیا تھا کہ پروردگار ہم لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے، کل کی بحث سے متصل کرنے کے لیے تو بتا، تو کنہیں عزت دار کہتا ہے، تو کنہیں بڑا کہتا ہے، تو کنہیں اپنی بڑائی دیتا ہے۔ جنہیں تو بڑا کہے گا شیعہ سنی مل کے اسی کو بڑا کہیں گے، تو جسے چھوٹا کہے گا ہم مل کے اسی کو چھوٹا کہیں گے۔ یہ بحث جا رہی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی۔ میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ علی نے آتے ہی کعبہ میں قرآن پڑھا ہے۔ اس سے پہلے پڑھ رہے تھے، بات آ گئی ہے تو پھر ادھر سے ہی اپنے موضوع کی جانب جاتا ہوں۔ جب رسول اللہ نے میرے علی سے کہا تھا یا علی کچھ سنائیے، بیدار رہیے گا، یا علی کچھ سنائیے۔ علی نے کہا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ روایات کہتی ہیں رسول اللہ نے کہا چاروں تھوڑی تھوڑی پڑھ دو۔
علی دنیا میں آ رہا ہے، علی کے آنے کا دوسرا یا تیسرا روز ہے، دست مصطفیٰ پہ علی جیسا امام ہے، اور کہا کچھ سنائیے۔ علی نے کہا کیا سناؤں؟ کہا تھوڑی سی توریت سنا دو، زبور سنا دو، انجیل سنا دو، قرآن سنا دو، تو مجھے یہ جملہ کہنے دو، جس کا کچھ اتنا ہو اس کا کل کتنا ہوگا؟ یہ علی کا کچھ تھا، یا علی کچھ سنائیے۔ ابھی سورہ مومنون نازل نہیں ہوئی، علی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ معتبر روایات ہیں، ایسے فضائل ہی تو تبلیغ ہیں آل محمد کی۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، علی قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ علی کے اعلم الناس ہونے پہ دلیل ہے، یہ علی کے سب سے بڑے عالم ہونے پہ دلیل ہے۔ علی قرآن سنا رہا ہے تو کسی نے یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ قرآن پڑھے؟ شاید وہ خود قرآن نہیں پڑھتے، انہیں عیسیٰ کا بولنا بھولا ہوا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ قرآن پڑھے؟ تو میں کہتا ہوں کیسے ممکن ہے قرآن پڑھا ہوا شخص یہ سوال کرے؟ حضرت عیسیٰ کو چھوڑیے، علی سے دشمنی ہے نا، علی کیسے قرآن پڑھے گا؟ علی کا معجزہ نہ مانو، دست محمد کا ہی معجزہ مان لو۔ ادھر سے تم کہتے ہو پتھراں کلمہ پڑھایا یا نبی، رسول اللہ کے ہاتھوں کا یہ معجزہ تھا، آپ کے ہاتھوں پہ پتھر بول پڑتے ہیں، اور اگر اسی محمد کے ہاتھوں پہ لسان اللہ بولے تعجب نہ کیا کرو۔ علی کا معجزہ نہ مانو، رسول اللہ کا معجزہ ہی مان لو۔ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر تصور ہر ذہن میں آتا ہی نہیں تھا۔ پھر اعتراض ہوا نا کہ علی نے قرآن پڑھا، نبی نے کیوں نہیں پڑھا؟ نبی کو آپ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھا، علی نے آتے ہی قرآن پڑھ دیا ہے، تو آپ نے علی کو نبی سے بڑھا دیا؟ نہیں۔ علی نے قرآن کیوں پڑھا ہے، رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھا ہے؟ ہر ایک شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن ہر ایک بات کو سماتا ہی نہیں تھا۔ قرآن پڑھتے بھلا سناتے بھی کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا، کس کو سناتے؟ رسول اللہ قرآن پڑھ کر۔ تو پھر جب 3 دنوں کے بعد علی نے آنکھیں کھولیں، نہ جانے کیا محسوس کیا کہ اب مجھے محمد نے اٹھا لیا ہے۔ پہلی زیارت علی کی ہے چہرہ مصطفیٰ، پہلی زیارت۔ تو جب علی نے اپنی بند آنکھوں کے لیے رسول اللہ کو چنا تو ادھر رسول بول پڑے، خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی تو نے بند آنکھیں صرف میرے لیے کھولی ہیں، میں اپنے علم کے سارے چشمے صرف تیرے لیے کھولوں گا۔ یہ علی کو علم خدا کی جانب سے اور مصطفیٰ کی جانب سے ملا ہے۔ آتے ہی رسول اللہ نے پہلی گھٹی لگائی، علی کو اپنی زبان چسائی، علی کو اپنی زبان چسائی۔ قبلہ اظہر حسن زیدی مرحوم کہتے تھے علی سے مقابلہ نہ کرو، علی وہ ہے جس سے محمد نے آتے ہی زبان دے دی۔ یہ کوئی جملہ سمجھے، محمد نے علی کو زبان دے دی ہے، علی سے مقابلہ نہ کرنا۔ اسی لیے بس آ گیا اپنے موضوع پہ، نبی نے علی کو زبان دی تو نبی کو صرف علی ہی سمجھا، نبی کے علم کو صرف علی سمجھا، لوگوں نے نبی کو نہ سمجھا۔ اسی طرح علم علی کو فقط آل محمد نے سمجھا، لوگوں نے نہ سمجھا۔ یہ تاریخ کا ستم ہے، بس میں آتے اگلے زینے پہ۔ ستم چلتا رہا ہے، رسول اللہ کو اس دور کے لوگ نہیں سمجھ پائے، علی کو علی کے بعد والے نہیں سمجھ پائے۔
اور آج ہم جیسے مومنوں کے عقائد کو بھی لوگ نہیں سمجھ پائے۔ میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے، رسول اللہ کو کیسے نہیں سمجھا گیا؟ رسول اللہ کے پاس ایک شخص کو باندھ کے لایا جاتا ہے، کچھ صحابہ لے کے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو مکہ میں آپ کی گستاخی کرتا تھا اور آپ کی شان میں برے لفظ لکھتا تھا۔ تو جو ہے حضرات کی آپ کے خلاف کیا کرتا تھا؟ بولیے گا میرے ساتھ، برے لفظ لکھا کرتا تھا۔ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی یقیناً۔ تو کیا کہتا تھا کہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ آج ہم اس کو لے آئے ہیں، مدینہ میں رسول اللہ تھے، رسول اللہ نے یہ سنا کہ میرے گستاخ کو پکڑا گیا ہے، پہلا جملہ کہا اقطع لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، اس کی زبان کاٹ دو۔ کیوں گھبرائی کیوں بیٹھے؟ اس کی زبان کاٹو۔ لوگ حیران ہو گئے، جو مکہ میں بوڑھی کی تیمارداری کے لیے جایا کرتا تھا یہاں زبان کاٹنے کا کہتا ہے۔ حیران ہو گئے، کہا ہم زبان کاٹیں؟ کہا نہیں، کون زبان کاٹے گا؟ علی۔ اٹھے کچھ لوگ تیز دھار آلے لے کر کہ ہم اس کی زبان کاٹیں گے، کہا تم نہیں، علی اس کی زبان کاٹے گا۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، رسول اللہ کو لوگوں نے نہیں سمجھا۔ علی نے اس بندے ہوئے غلام کو ساتھ لیا، صحرا میں آئے، کہا کمبر ایک اونٹ لے آؤ، 2000 درہم لے کے آؤ۔ کمبر ایک اونٹ لایا، 2000 درہم لایا۔ علی نے اس بندے ہوئے غلام کے ہاتھوں سے رسیاں کھولی، اپنے اونٹ پہ بٹھایا، 2000 درہم دیے اور کہا تم جاؤ محمد جانے میں علی جانو۔ تم جاؤ محمد جانے میں علی جانو۔ اب لوگ علی کی شکایت لے کے آج علی پکڑ میں آئے ہیں، رسول اللہ کی بات نہیں مانی۔ یا رسول اللہ، علی نے آپ کے حکم کی عدولی کی ہے، بات نہیں مانی۔ آپ نے کہا تھا زبان کاٹو، علی نے آزاد کر دیا۔ اچھا، علی نے آزاد کر دیا؟ جی جی یا رسول اللہ، علی نے آزاد کر دیا۔ اب علی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب علی کے بارے کیا فیصلہ ہے؟ فیصلہ کل نماز فجر کے بعد مل جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا زبان کاٹو، علی نے چھوڑ دیا، فیصلہ نماز فجر کے بعد ہوگا۔ ساری رات حسرت سے جاگتے رہے، پہلی غلطی کی ہے علی نے۔ اب رسول اللہ پتہ نہیں کیا سزا دیتے ہیں علی کو۔ لوگ آئے مسجد میں، رسول اللہ نے نماز پڑھائی، نماز جماعت مکمل ہوتی ہے، اسی کوشش میں ہے کہ ہم سنیں رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے رسول اللہ بولتے حیرت سے مرنے کو آ گئے۔ کیا دیکھا؟ وہی جو کل رسول اللہ کو گالیاں دیتا تھا نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے۔ حیران ہوئے اس کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ وضو کر کے آیا، رسول اللہ کو جیسے ہی اس نے دیکھا قدموں پہ ہاتھ رکھے، جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی شان میں نعت لکھ کے آیا ہوں، آپ کی شان میں نعت لکھ کے آیا ہوں، اگر شرف بخشیے میری اس نعت کو قبول کیجئے۔ اب محمد مصطفیٰ نے نہ اس غلام کو دیکھا نہ علی کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جو علی کی شکایت کرنے آئے تھے۔ کہا تم کیا جانو محمد کون ہے؟ آپ بتاؤ۔ علی نے وہ برائی والی زبان کاٹ کے تعریف والی دے نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ علی نے وہ زبان کاٹ دی جو رسول اللہ کو برا کہتی تھی، وہ زبان عطا کی جو تعریف کرتی تھی۔ نحن امراء الکلام۔ کیوں ہم علم کی باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آل محمد نے کہا ہے کہ ہم کلام کے بادشاہ ہیں۔ نحن امراء الکلام، کلام ہمارے گھر کی کسی کنیز کا نام ہے۔ ایسے ایسے خطبے دیے، نہیں سمجھا گیا۔
رسول اللہ کے کلام کو جتنا بھی شیعوں نے سمجھا ہو، بڑے بڑے عالم گزرے ہیں لیکن کما حبہ علی کو نہیں سمجھا گیا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں اذا عرفت فاعمل ما شئت۔ بات ادھر آ گئی ہے، میں موضوع پہ ہی ہوں۔ امام باقر فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں، ہماری معرفت کے بعد جو مرضی ہے کرو، جو بولیے گا میرے ساتھ، جو مرضی ہے کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب پریشان تو ہم ہو گئے۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت کے بعد جو مرضی ہے کرو، گھبراؤ نہیں۔ سائل بھی تھا، کم معرفت رکھتا تھا، کہا آقا بتائیے وَإِن زَنَا او سارے کا آپ کی محبت کے بعد بدکاریاں شروع کر دیں، چوری شروع کر دیں، قتل و غارت شروع کر دیں؟ کہا تم سے یہ کس نے کہا ہے؟ آقا آپ نے خود کہا، کیسے کلام کے ماہر تھے آل محمد۔ آج اہل فارس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں علی کے کلام پہ۔ نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے تو ظاہری ترجمہ ہے، بدون ہے ایک ایک لفظ میں۔ آقا آپ نے خود نہیں کہا اذا عرفت فاعمل ما شئت، ہماری محبت کے بعد جو دل میں آئے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امام نے کہا تعجب ہے تیرے اس جملے پہ، ہماری محبت کا دم بھی اور بدکاری کا اعلان بھی۔ مجھے حیرت ہوئی ہے تم نے یہ سوال کر کیسے لیا، ہماری محبت کے بعد بے شک بدکاری کرتے رہو۔ کہا پھر آقا آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری محبت کے بعد جو مرضی ہے عمل کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معصوم نے جملہ بدلا اذا عرفت فاعمل ما شئت من الخیر قلیلہ وکثیرہ، ہماری محبت کے بعد جو مرضی ہے عمل کرو، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، ہماری محبت کے طفیل اللہ کا وعدہ ہے وہ رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ مراد یہ ہے کہ نیکی چھوٹی کرو یا بڑی کرو، گھبراؤ نہیں، وہ قبول ہو جائے گی۔ اور ہماری محبت کے بعد یہ نیکیاں قبول ہوں گی، لیکن جو ہماری معرفت نہ رکھے گا وہ بھی نہ گھبرائے، چاہے وہ چھوٹی نیکی کرے چاہے بڑی کرے، اللہ کا بھی وعدہ ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں آل محمد پہ۔ چھوٹا چھوٹا عمل یہ آل محمد کی محبت میں کیا گیا، ہمارے کام آنا ہے۔ پتہ تو چلے گا نا اس وقت علی کی محبت و ولایت کا جب قبر کی پہلی رات ہوگی، راز کھل جائیں گے، ہم نے کسے مانا ہے ہم نے کسے چھوڑا ہے۔ اور روایات بہار الانوار کی جلدوں میں معتبر روایت ہے کہ جب قبر میں پہلی رات انسان جائے گا، انسان یقیناً گناہ تو کرتا ہے، قبر کی دیواریں آپس میں ملنے لگیں گی، انتہائی قریب آ جائیں گی۔ دائیں سے ایک نور روشن ہوگا جس کی روشنی دیواروں کو پیچھے دھکیلے گی، بائیں والی طرف سے ایک اور نور روشن ہوگا جو اس کو پیچھے دھکیلیں گی، قدموں کی طرف سے ایک اور نور روشن ہوگا جو اسے پیچھے دھکیلیں گی، سرہانے کی جانب سے ایک اور نور روشن ہوگا جو انہیں پیچھے دھکیلیں گی۔ یہ چاروں نور قبر کی دیواروں کو پیچھے کریں گے، قبر کی دیوار تنگ ہونا شروع ہوگی، یہ پیچھے کریں گے، تنگ ہونا شروع ہوگی۔ یا ایک وہ وقت آئے گا جب یہ نور تھکنے لگیں گے، ایک اور پانچواں نور ظاہر ہوگا جس کے آتے ہی قبر کی دیواروں میں وسعت آ جائے گی۔ یہ چاروں نور کہیں گے، دائیں والا کہے گا میں اس کی نماز کا نور تھا، پڑھتا تھا لیکن جلدی میں آیا نماز پڑھی چلا گیا۔ دوسرا کہے گا میں اس کی زکوٰۃ کا نور ہوں، زکوٰۃ دیتا تو تھا لیکن کبھی خوش ہو کے دی، کبھی اس لیے دی کہ اللہ نے واجب جو کر دی ہے بس دینی ہے۔ حج کا نور آئے گا، زکوٰۃ کا نور آئے گا، روزے کا نور آئے گا۔ چونکہ اس کا اخلاص 100% نہ تھا،
جتنا اس نے ہمیں عطا کیا تھا ہم نے اتنی مدد کی ہے. اب ہم بجھنے والے تھے لیکن تو کون سا نور ہے جس کے آتے ہی دیواریں وسیع ہو گئی. کہا میں اور کسی چیز کا نور نہیں ہوں, انا نور ولایت علی, میں علی کی ولایت کا نور ہوں. میں علی کی ولایت کا نور ہوں. علی کی ولایت کا نور مدد کرے گا صحیح, لیکن اس سے پہلے جو کوشش کرنی ہے وہ نماز کے نور نے کرنی ہے, حج کے نور نے کرنی ہے. جب یہ بجھنے لگے, ہماری نماز اتنی خالص تو نہیں ہے, کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی, کبھی صرف واجب ادا کر لیا, کبھی بس سجدے کیے, مستحبات چھوڑ دیے. یہ چراغ تمہاری مدد کریں گے, لیکن کم از کم نماز کا چراغ قبر میں لے تو جانا. زیادہ روشن نہ صحیح, 51 رکعتیں مستحبات کو ملا کے نہ صحیح, کم از کم 17 واجب تو لے کے جاؤ. 17 واجب بھی آپ 5 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے, اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے, پڑھنا چاہیے. میری باتوں سے یہ مراد نہ لیجیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں اول وقت نہ پڑھیے, میں مثال دے رہا ہوں, کوئی مجبور ہے, لیکن وقت کے اندر پڑھ لے. چراغ لے کے تو جانا. جب یہ چراغ لے کے جاؤ گے پھر ایک بڑا نور ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا. قبر میں علی کی ولایت کا نور ہوگا, حشر میں علی کی ولایت کا نور ہوگا, برزخ میں علی کی ولایت کا نور ہوگا, روز جزا و سزا علی کی ولایت کا نور ہوگا. یہ تو عقدے آخرت میں کھلیں گے. ہم نے زندگی میں علی کو دیکھا, ہر جا علی نظر آتے ہیں. آخرت میں پل صراط پہ علی کی محبت ہے, قبر میں علی کی محبت ہے, حشر میں علی کی محبت ہے. جدھر اسلام کی تاریخ میں نگاہ کرو علی ہے. اگر جنگ اسلام کی دیکھیں تو علی لڑتا نظر آتا ہے, اگر سجدے کرتے دیکھیں تو علی نظر آتا ہے, ہر محاذ پہ علی نظر آتا ہے. تو مجھے کہنے دو, مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی, مسجد میں ہے علی تھکیے نہیں, مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائیے, تمہیں نہیں تو ہمیں بھی نہیں. صلوات پڑھے پر محمد علیہ وسلم. بار دیگر صلوات پڑھ دیجیے. دیگر ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے. علی کی ولایت کا نور کام آئے گا. جس طرح ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کے مختلف وزیر ہوتے ہیں, علی کی ولایت کے وزیر اول کو نماز کہتے ہیں. سمجھیے گا, علی کی ولایت کے وزیر ہیں جنہوں نے تمہیں علی تک لے جانا ہے. آپ کوئی اٹھے اور کہے میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے, مشکل ہے. MNA سے ملیے, وہ آپ کو وزیر تعلیم سے ملوائے, وزیر خوراک سے ملوائے, پھر وہ آپ کو وزیر اعظم تک لے کے جائے. آپ اس لیے تو کہتے ہیں آپ آئی اپنے علاقے کے امام بارگاہ و مسجد میں, مجلس تمہیں علی تک لے جائے, علی اللہ تک لے جائے. کبھی آل محمد کے ماننے والا یہ نہ کہے نماز کی ضرورت نہیں ہے. نماز کی ضرورت ہے ہی تمہیں. میں نے جملہ کہہ دیا ہے, نماز کی ضرورت ہم ہی کو ہے. بس بات جہاں سے چلی تھی علی کا علم. علی سب سے بڑی شخصیت ہے. جس طرح رسول اللہ کو نہیں سمجھا گیا,
کما حقہ علی کو بھی نہیں سمجھا گا. بیدار ہے تو صلوات پڑھیں گا. بہت سارے خطبات ہیں علی کے جو سند دیکھیں تو معتبر ہیں, متن دیکھیں تو معتبر ہیں, لیکن کچھ جملے ایسے ہیں جو ہضم نہیں ہوتے, انسان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے. علی مولا فرماتے ہیں اصبحت وانا الصدیق الاول, اصبحت انا فاروق الاعظم, اصبحت انا وصی خیر البشر, انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن انا بكل شيء علیم. خاموش ہو گئے آپ. انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن انا بكل شيء علیم, انا عین اللہ انا جنب اللہ. پھر آگے جملہ کہا انا احیی و امیت, انا حی لا اموت. علی نے کہا میں سب سے بڑا صدیق ہوں, میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. باقی لوگوں نے اپنے بچپنے میں جھوٹ بولا ہوگا, لیکن جب اسلام لائے تب سے سچے ہوئے ہوں گے. وہ اسلام لانے کے بعد سے سچے ہیں, میں اس کائنات میں آنے سے پہلے کا سچا ہوں. وَأَنَا الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ, میں فاروق اعظم ہوں. انا فاروق بین الحق والباطل, حق و باطل میں فرق کرنے والا سب سے بڑا فاروق میں ہوں. علی پھر فرماتے ہیں انا الاول, اول بھی میں ہوں, آخر بھی میں ہوں, ظاہر بھی میں ہوں, باطن بھی میں ہوں, چھپا ہوا بھی میں ہوں, پوشیدہ بھی میں ہوں. انا علیم بکل شیء, پوری کائنات پہ احاطہ کیے ہوئے بھی میں ہوں. ختم نہیں ہوتا, ہم نے منزل آگے بڑھانی ہے, میں اگلی منزل میں گفتگو کر رہا ہوں. علی فرماتے ہیں انا احیی و امیت. خاموشی ہو گئی ہے. میں زندہ کرتا ہوں, انا امیت, مارنے والا میں علی ہوں. انا حی لا اموت, میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آنی. سائل پریشان ہو گیا ہے, یا علی کبھی تو توحید پہ خطبے دیتے ہو, ابھی تو توحید کے خطبے ہوتے ہیں اور پروردگار کی وحدانیت کی گفتگو ہوتی ہیں, آج کیا ہوا کہہ رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں. سائل کو بھی پوچھنا پڑا, علی کے ساتھ رہتا تھا پھر بھی علی کو نہیں سمجھا. ہم نے علی کو سمجھنا ہے جتنی کوشش ہو, سارا خلاصہ اسی بات کا ہے. علی نے کہا تو بھی نہیں سمجھا, انا الاول اول من آمن برسول, جب پوری دنیا میرے حبیب رسول اللہ کو جھٹلا رہی تھی, میں وہ سب سے پہلا ہوں جس نے ان کی تصدیق کی تھی. رسول اللہ کا پہلا تصدیق کرنے والا علی ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا آخر ذات تو اللہ کی ہے, آپ نے آخر کہا کہ علی میں آخر ہوں, کیا مراد ہے؟ وَأَنَا الْآخَرُ لَمَا قَانَ فِي لَحْدِ, جتنے بھی ہوں گے رسول اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے, وہ آخر کون ہے جو قبر میں بھی محمد کے ساتھ رہا ہے؟ انا الآخر, فخر کیا میں وہ آخر ہوں. انا ظاہر, میں ظاہر ہوں. کیا مراد ہے؟ کہ میں ہر طیب الولادہ کے دل پہ ظاہر ہوں. نہیں روایت ہے, روایت کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں. علی فرماتے ہیں جس کے سلسلہ نسب کی زنجیر کہیں سے ٹوٹی نہ ہو, میں اس کے دل میں ظہور کرتا ہوں. جس کی ولادت پاک ہوتی ہے میں ظاہر ہوں. انا الباطن بطین من العلم, طولانی خطبہ آخری جملوں پہ آتا. انا حی, میں زندہ کرنے والا ہوں. انا امید, میں موت دینے والا ہوں. آقا علی سے کیا مراد ہے؟
کأنا احیی السنہ، لوگ تو رسول اللہ کی سنت بھولنے والے تھے، میں ان کو زندہ کرنے والا ہوں۔ انا امید البدع بعد رسول، بڑے نام نہاد لوگوں نے اسلام کے اندر اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں، جسے جو ملتا گیا وہ ادھر سے ڈالتا گیا۔ انا امید البدع، ادھر سے وہ بدعات ڈالتے گئے، ادھر سے علی ہر بدعت کا سر کاٹتا گیا۔ انا امید البدع، میں بدعات کو مٹانے والا ہوں۔ علی نہ ہوتے حقیقی اسلام مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے مردہ نہ کہا جائے گا۔ کہا یہ کیا مراد ہے؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ قرآن کی آیت ہے، جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پاتا ہے۔ کہ جو راہ خدا میں مارا جائے وہ مردہ نہیں ہوتا، تو جو خود خدا کی راہ ہے وہ بھی مردہ نہیں ہوتا۔ علی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ انا بیت اللہ الذی من دخلہ کان آمنا، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جو میرے پاس آ جائے گا اللہ کی امان میں آ جائے گا۔ تو یہ میں نے صرف ایک مثال پڑھی ہے رسول اللہ کی زندگی سے، علی کی زندگی سے اور ایک امام کی زندگی سے۔ وہ مثال کے ائمہ کے ساتھ رہنے والے بھی کما حقہ کلام معصوم نہیں سمجھ پائے۔ اس لیے تو معصومین کہتے ہیں نحن امراء کلام، اور امام رضا فرماتے ہیں لا ولم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیتے ہم سے دور نہ ہوتے۔ کلام امام تو سنایا ہی نہیں گیا، علی کا کلام سنایا ہی نہیں گیا۔ اگر علی کو ہر بندہ سن لے تو کہنے پہ مجبور ہو جائے گا علی ولی اللہ، علی کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے، کسی کی مجال کیا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ خاموش ہو گئے آپ؟ علی کے علاوہ کسی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہم بس علی کو جانتے ہیں، ہم بس علی کو مانتے ہیں۔ ہماری پہچان علی ہے، ہماری شان علی ہے، ہماری جان علی ہے۔ نہ لوگوں نے رسول کو سمجھا، نہ ائمہ کو، نہ علی کو۔ آج کے ناسبیوں کو کہتا ہوں، تم نے بھی ہم شیعوں کو نہیں سمجھا۔ اپنی طرف سے یا علی مدد ہم کہتے ہیں، تشریح تم کرتے ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، ہم سے تو آ کے پوچھو، کہہ دیتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، علی کو اللہ کہتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر یہ فتوے بھی دیے جاتے ہیں، گھروں کی چھتوں پہ علم لگاتے ہیں، یہ علم کی عبادت کرتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا ہے، وضاحت تم نہیں، وضاحت بھی ہم کریں گے۔ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ عباس کا علم لگاتے، آقا کے علم کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ جس طرح آج کی پارٹیوں کے جھنڈے ہیں، پی ٹی آئی والے نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہے، میرا تحریک انصاف سے تعلق ہے اور کسی پارٹی سے نہیں، نون لیگ والے اپنا جھنڈا لاتے ہیں، ہمیں نون لیگ والا سمجھو کسی اور پارٹی کا نہیں، ہمارا تعلق نون لیگ سے ہے۔ پی پی کے لیے والے بھی کہتے ہیں ہمارا اپنا جھنڈا ہے، ہم نے جھنڈا اس لیے اٹھایا ہے ہماری پارٹی کا پتہ چلے، ہم بے نظیر والے ہیں، کسی اور کے نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے گھروں کی
सही, आओ जो इल्म हमने आले मोहम्मद से लिया है उससे कुछ सुनो तो सही। हम अलम की इबादत नहीं करते, अपनी पार्टी बताते हैं। हम जुलजनाह को अल्लाह और माबूद समझते नहीं हैं, हम जुलजनाह को सजदे नहीं करते। हम जुलजनाह निकाल के बताते हैं तुम्हारी पार्टी कातिलों वाली है, हम मजलूम वाले हैं। अपनी पार्टी बताते हैं, हमसे नहीं होता, कातिल भी रजी अल्लाह, मजदूर भी रजी अल्लाह, हमसे नहीं होता। एक पार्टी हमने चुननी है, एक पार्टी चुन लो, एक पार्टी चुन लो। करबला में जो हुसैन के मुकाबले में आए थे कौन थे? किबला क्या मदद रखते थे? मुसलमान थे। और कह रहे थे हुसैन को जल्दी शहीद करो, हमने नमाज पढ़नी है। मुसलमान थे नाम निहार, आज भी वो कहते हैं जल्दी शियों को मारो, हमने नमाज पढ़नी है। तो करबला में दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान जंग थी। ज़ाहिरन वो भी मुसलमान थे, करबला वाले भी मुसलमान थे, लेकिन आज कोई यजीदी गिरोह को मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्या उनके पास नमाज नहीं थी? बोलिए, थी। क्या उनके पास रोजा नहीं था? क्या हज नहीं करते थे? करते थे। बल्कि यहाँ तक मिलता है 70,000 कारियाने कुरान ने और मुफ्तियाने दीन ने फतवा दिया था कि इस्लाम की रोशनी में हुसैन का कत्ल वाजिब है। नमाज भी है उनके पास, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, खुम्स भी है, सारा कुछ इस्लाम का उनके पास है। अगर नहीं है तो हुसैन नहीं है, अगर कमी है तो हुसैन की। फिर मुझे जुमला कहने दो, अगर इस्लाम जैसे मुकद्दस मजहब से हुसैन निकाल लिया जाए फिर यजीद के अलावा बचता ही कुछ नहीं है। यजीद के अलावा कुछ नहीं बनता। एक पार्टी का इंतखाब करो, या हुसैन जिंदाबाद कहो या यजीद मुर्दाबाद। एक को जिंदाबाद कहना है, हम दोनों को नहीं कह सकते। हमसे नहीं होता कि हम मोहम्मद की बेटी को मारने वालों से भी मोहब्बत करें, ज़हरा की गरीबी पे भी रोएं। हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। हम किसी की तौहीन नहीं करते, हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी के बारे कुछ नहीं कहते, हम गाली नहीं देंगे, हम मोहब्बत भी नहीं करेंगे। ना हम इजहार बरात करते हैं खुलेआम, ना हम मोहब्बत करते हैं। तुम अपने हाल पे जियो, हमें अपने हाल पे जीने दो। हम मोहब्बत इसलिए नहीं कर सकते, हर मासूम अपनी दादी फातिमा की गुर्बत पे रोया है। खुदाया आज के मसाइल में सिर्फ मैं जनाब सैयदा की शहादत में हाथ बांधता हूँ, बाकी कहीं रोना आए ना आए, मोहम्मद की दुखियारी पे आहें बुलंद करके रोना। इमाम रिजा की गोद में इमाम तकी रो रहे थे बचपने में। कम सिनी में इमाम तकी आहें मार के रो रहे थे, बुलंद आवाज से चीखें मार के रो रहे थे। एक सहाबी आया इमाम रजा का, आका बताइए तो सही, आका तकी क्यों रो रहे हैं? कहा मेरे बेटे से ही सवाल करो। कहा क्यों रोते हैं? कहा आज हमारी जद्दा फातिमा की शहादत का दिन है। इतने सैयद और सादानियां बैठी हैं, तुम सबसे ज्यादा रोना। नामे फातिमा आते ही रो पड़े हो। मैंने मुसीबत बयान नहीं की, हर मासूम फातिमा की गुर्बत पे रोया है। आका हसन मदीना की एक गली से नहीं गुजरते थे, बचपने में एक गली से गुजरते थे, जवानी आ गई मदीना की उस गली से नहीं गुजरे। अब मैं देखता हूँ कितने मातमी बैठे हैं। आका से किसी ने सवाल किया, आका आप मदीना की उस गली से क्यों नहीं गुजरते? आका ने कहा मैं गुजर भी नहीं सकता। क्यों आका? सुनिएगा।
کہ جب بھی میں اس گلی سے گزرنے کا ارادہ کرتا ہوں مجھے ایک موڑ یاد آتا ہے جہاں ایک ظالم نے میری ماں کو تماچے مارے تھے۔ یا زہرا آج نہ تھکنا، خدا را نہ تھکنا، حسین کی ماں بڑی مظلوم ہے، مل کے کہو ہائے زہرا، بلند کے کہو ہائے زہرا۔ میں جب بھی گزرنا چاہتا ہوں مجھے وہ موڑ یاد آتا ہے، اتنے زور سے مارا تھا تماچا میری ماں فاطمہ زہرا کو میں حسن دیکھتا رہا، میری ماں رخسار کے بل زمین پہ گر گئی۔ یا زہرا یا فاطمہ تبلیسی ہائے زہرا۔ آقا حسن پھر ایک دفعہ بلند چیخیں مان کے رونے لگے۔ مصائب سن لو گے، کسی نے پوچھا آقا کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے اپنی ماں کا ایک دکھ یاد آیا ہے۔ کون سا دکھ آقا یاد آیا ہے؟ کہ جب بھی میں آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھتا تھا میں اپنی دکھیاری ماں کو دیکھتا تھا، میری ماں سونا چاہتی ہے مگر سو نہیں پاتی۔ کیوں آقا کیوں نہیں سو پاتی تھی فاطمہ؟ کہ دائیں لیٹنا چاہتی تھی، میری ماں نہ لیٹ سکتی، بائیں لیٹنا چاہتی تھی، لیٹ نہ پاتی، کہ پشت کے سہارے لیٹنا چاہتی۔ میں نے دیکھا میری ماں سونا چاہتی ہے لیکن لیٹ نہیں پاتی۔ کیوں آقا؟ کہ جب دائیں لیٹنا چاہتی تھی پہلو کے زخم لیٹنے نہیں دیتے، بائیں لیٹنا چاہتی تھی ٹوٹا ہوا بازو لیٹنے کا ارادہ کرتی، پشت پہ تازیانوں کے زخم۔ بلند کہو ہائے زہرا، شرماؤ نہیں، حسین کی ماں کا واسطہ ہے، شرماؤ نہیں۔ علی رویا ہے فاطمہ کی غربت پہ، حسین روئے ہے فاطمہ کی غربت پہ۔ جملہ سنو گے، میں مسائل کی طرف نہیں آ رہا بھی۔ اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں بعد از وفات پیغمبر فاطمہ فاطمہ نبود بل فاطمہ سایہ بود۔ اتنا مارا ہے کہ فاطمہ فاطمہ نہ رہی، ایک سائے کی مانند کمزور ہو گئی۔ آوازیں بلند رکھو آج کے دن۔ اتنا مارا ہے محمد کی بیٹی کو معصبت الراس، جب تک زندہ رہی ماتھے پہ موت کی پٹی باندھی ہوتی تھی، جب تک زندہ رہی اتنا مارا ہے آنکھ میں خون جمع ہوا تھا، اتنا مارا ہے محمد کی بیٹی کو اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، یوں غشہ علیہا ساعتن بعد ساعت، اتنا مارا ہے فاطمہ اٹھتی پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتی، پھر اٹھتی زمین پہ گر جاتی، کہتی یا بتا بابا قبر چھوڑ فاطمہ کی غربت دے۔ چھوڑ دوں یہیں پہ مسائل، چھوڑ دوں مسائل، مسائل شروع نہیں کیا فاطمہ کا، ہاتھ نہ باندھیے مر جائے گا کوئی مسلمان۔ بڑی مظلومہ ہے محمد کی بیٹی، آئے جا فاطمہ کے دروازے پہ، کہا فاطمہ دروازہ کھول نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے۔ علی کی اس فاطمہ نے کہا گھر کو آگ، اس گھر میں تو حسین رہتا ہے، اس گھر میں تو زینب رہتی ہے، اب مقتل یہ جملے نہ لکھتی، میں خدا کی قسم یہ جملے نہ پڑھتا، اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں۔ کہا کہ تم اس گھر کی بات کرتے ہو،
علی کو بھیجو لَأَحْرَقَنَّهُ مَنْ فِيهِ، ہم گھر کو نہیں، گھر میں جو رہتے ہیں۔ نہیں کھل کے پڑھ پاؤں گا، اشارہ سمجھنا۔ لَأَحْرَقَنَّهُ مَنْ فِيهِ، کیسے زبان پہ یہ جملے لاؤں؟ ہم اہل خانہ کو بھی جلا دیں گے۔ ہائے زہرا، ایک دفعہ شور بلند ہوتا ہے، زہرا علی کو باہر بھیجو نہیں تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بتاؤ کیا یہ صرف دھمکی تھی؟ نہیں، دھمکی نہیں تھی، لکڑیوں کا ایک ہجوم فاطمہ کے دروازے پہ ہوا، اور عام لکڑی نہ تھی، وہ لکڑیاں جو زیادہ آگ پکڑتی ہیں وہ فاطمہ کے دروازے پہ رکھی، ادھر سے لکڑیاں چلی، ادھر سے دروازہ جلا، دروازے میں لوہے کی میخ جلی، وہ آگ کی شدت سے سرخ ہوئی، ادھر سے کمینے نے دھکا لیا، وہ لوہے کا تیر فاطمہ کے سینے میں کبابا۔ آئے زہرا، آ گئی ہے حسین کی ماں اس محفل میں۔ حسین تمہیں دیکھ رہا ہے، علی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور فاطمہ کے ساتھ بتاؤں دوسرا ظلم کیا ہوا؟ میں پردے میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا ظلم کیا ہوا؟ فاطمہ جب اپنی جگہ سے دیوار کا سہارا لے کے اٹھی، فَضَرَبَ عَلَى بَطْنِ فاطمہ، ایک شخص نے تلوار کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، فَضَرَبَ عَلَى بَطْنِ فاطمہ، فاطمہ کے پہلو پہ کالی میرا محسن شہید۔ مر جائے گا کوئی جوان، مر جائے گا کوئی جوان، ہاتھ نہ باندھو۔ فَضَرَبَ عَلَى بَطْنِ فاطمہ، اتنا مارا ہے محمد کی بیٹی کو، اتنا مارا ہے دونوں ہاتھوں سے، فاطمہ کے سینے کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ یا زہرا، اب فاطمہ اٹھی، آواز دے کے کہا قُتِلُ جنینی فصبرتُ، مجھے دن دہاڑے لوٹا گیا، میں نے صبر کیا، میرا محسن مارا گیا، میں نے صبر کیا۔ فضا بتا تو صحیح علی کہاں گئے؟ علی مجھے نظر نہیں آ رہے، علی کیا ہے؟ فضا نے کہا فاطمہ معاف کرنا، علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو لے جا رہے ہیں۔ فاطمہ پہلو کا درد بھولی، دوڑ کے علی کی ابا کا دامن پکڑا۔ اب منظر سنو گے، پھر سینے پہ ماتم کرنا۔ لوگ علی کو اپنی طرف کھینچتے، زہرا اپنی طرف کھینچتی تھی، لوگ
ایک جملہ اور پڑھ دوں، یا علی زہرا مجبور ہے، زہرا بڑی دکھی ہے، علی کو لے گئے۔ میں نئی سخت روایات پڑھتا، یہ سخت روایت نہیں ہے، تم نے سنی نہیں ہے۔ علی دربار سے نہ جانے کیسے واپس آتے ہیں۔ علی واپس آئے، زہرا بستر مرگ پہ تھی، ہاتھ باندھ کے کہا یا علی اگر کوئی خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو، سینے پیارے نہ کرو دوبارہ، ماتم کر کے کہو نا ہائے زہرا، بلند کہو ہائے زہرا، کہا کوئی علی تیری خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو، کہا فاطمہ مجھے شرمندہ نہ کر، اپنے بابا کو علی کی شکایت نہ کرنا۔ جس کے سینے کی ایک ہڈی ٹوٹے نا سانس لینا مشکل ہوتا ہے، جس کے سینے کی ساری ہڈیاں ٹوٹیں، میں جملہ کہوں ہر سانس پہ مرتی تھی زہرا۔ اللہم اجل وفاتی، 18 برس کی عمر میں ہر بندے کا جینے کو دل کرتا ہے، بس اتنا مارا ہے محمد کی بیٹی کو، ہر نماز کے بعد کہتی اللہم اجل وفاتی، میرے اللہ اب زہرا کو موت دے دے۔ فاطمہ کی شہادت کیسے ہوئی، بس جتنا عرصہ رہی اپنے بیٹوں کو پیار کیا، حسن و حسین کو نہلا کے بال صاف کیے، کہا نانا کی قبر پہ جاؤ، اپنی ماں فاطمہ کی صحت کے لیے دعا کرو۔ ادھر حسن و حسین نانا کی قبر پہ آئے، نانا ہماری ماں بیمار ہے، دعا کرو اللہ صحت دے۔ قبر رسول سے جواب آیا، بیٹا حسن و حسین گھر لوٹ جاؤ، تمہاری ماں بیمار نہیں مر گئی ہے۔ فاطمہ کا جنازہ ادھر سے حسن دے رہے، ادھر سے حسین دے رہے، کبھی دونوں پاؤں آپس میں الجھتے، حسن و حسین منہ کے بل گرتے، کہتے اماں رک جاؤ۔ قریب صغیرہ اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے، پروردگار یہ مومن جو حسین کی ماں کی، ادھر سے فاطمہ کا روح پرواز کیا، ادھر کسی نے علی کو بتایا فاطمہ دنیا سے چلی گئی، علی کی کیا حالت ہے۔ جب یہ خبر سنی چند قدم چلتے تھے علی زمین پہ گر جاتے، چند قدم چلتے پھر زمین پہ گر جاتے۔ ام ایمن سے روایت ہے اور جناب فضا روایت کرتی ہیں، علی گھر آئے، ہم سب کو حوصلہ دیا، بس چپ کرو، زیادہ نہ رونا، زیادہ نہ رونا، زیادہ نہ رونا۔ جب علی فاطمہ کو حسن دے رہے تھے، ایک لمحے کے لیے پانی کا وہ پیالہ زمین پہ پھینکا، باہر آئے، حسن چھوڑا، ماتم کرتے کہا ہائے زہرا۔ فضا کہتی ہے علی ہمیں منع کرتے تھے، خود کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے زہرا کی جدائی نہیں رلاتی، میں نے فاطمہ کی پشت پہ تازیانوں کے سیاہ داغ دیکھے ہیں، نہ جانے کیسے چھپاتی رہی۔ قبولیت کے لیے پروردگار جو مومن کی اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مومن تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو مومن مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو حسین کی ماں کی غربت پہ رو رہے ہیں، دکھیاری
جائے گا کوئی جوان، مر جائے گا کوئی جوان۔ مر جائے گا کوئی جوان۔ تو روایت میں نے چھپا دی فزارہ با علا بدنہا۔ کچھ تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں میں جب بھی سوچتا ہوں دعا مانگتا ہوں پروردگار اللہ کرے یہ روایت سچی نہ ہو، اللہ کرے یہ روایت سچی نہ ہو۔ کچھ تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں جب زہرا زمین پہ گری، زہرا کے اوپر دروازہ گزرا، جب